وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب احترام حضرت علامہ مولانا غالب حسین اکبر چشتی صاحب، بزرگان ملت، برادر اسلام، میری بہن اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بڑے مبارک لمحات ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ گزر گئے اور تھوڑے سے رہ گئے۔ 12 روزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی 11ویں محفل ہے۔ ایک بڑا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، اور دیکھیے بالکل ایمانداری سے بات ہے، میں خود کوشش کرتا ہوں آپ سے بھی یہی کروں۔ آپ نے یہاں 11 دن آئے، آج تو ماشاءاللہ روز آئے، آپ چاہے عید النبی بدعت ہے یا شرک ہے یا کفر ہے، جو بھی لوگ کہتے ہیں، مجھے یہ بتائیے آپ نے رسول پاک کے بارے میں کچھ سیکھا ہی ہے؟ ٹھیک ہے نا، کچھ سیکھا ہی ہے نا؟ قرآن کریم پڑھا گیا، آپ کے سامنے حدیث پڑھی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے ذکر کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا، اور وہ جو اس کو بلا شرک و بدعت کہہ کے گھروں میں بیٹھے ہوئے وہ اس چیز سے محروم ہیں۔ مطلب آپ دیکھیے نا، بینیفٹ دیکھیے، واٹ از دا بینیفٹ؟ انہوں نے تو پابندیاں لگا کے اپنے آپ کو بھی محروم کیا، اور یہی مسلمانوں کے دشمن چاہتے تھے، اور یہ ہمارے بھائی سمجھ نہیں رہے کہ پھر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی برکت ہے کہ آپ یہاں بیٹھے۔ علامہ صاحب نے آپ کو نبی علیہ السلام کے ذکر کے بارے میں پڑھی مستند روایات کے ساتھ اور قرآن کریم کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہے۔ میں بھی چند باتیں اسی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، مشہور آیت ہے، آپ نے پڑھی، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ اچھا یہ بتائیے، یہ بات تو سمجھ میں بڑے آسانی سے آ جائے گی کہ اللہ کا ذکر کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کئی شکلیں ہیں اس کی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، روزہ رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، حج کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، زکات دیتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، جتنے نیک کام کرتے ہیں سب اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا اللہ کی فرما برداری میں اس کے حکم کے مطابق، اس کے دیے ہوئے دین کے مطابق انسان عمل کرتا ہے، یہ سب کا سب اللہ کا ذکر ہے۔ جتنا زیادہ اس پہ عمل ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کا ذکر ہوگا۔ تو بات تو سمجھ میں آتی ہے، اللہ کا ذکر کرنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا ذکر کیسے ہوتا ہے، اور اس کا ذکر سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، چرند بھی کرتے ہیں، پرند بھی کرتے ہیں، نباتات بھی کرتے ہیں، حشرات بھی کرتے ہیں، ٹریز بھی کرتے ہیں، پارٹ بھی کرتے ہیں۔ whatever Allah has created, everything that Allah has created does the ذکر of Allah سبحانہ وتعالی۔ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، سورج بھی، چاند بھی، ہر چیز۔ there is nothing جو اللہ نے پیدا کی ہو، اللہ نے تخلیق کی ہو اور وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے ذکر کرنے کا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ اللہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ اللہ تو نماز نہیں پڑھتا، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ ہم ذکر کرتے ہیں تاکہ یا تو لوگوں کو سنا دیں یا اس ایٹلیسٹ اللہ تعالیٰ کو سنائیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کو سنائیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو سناتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں تو ہم اللہ کو سناتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ ذکر جو کرے گا، نمبر ایک وہ کیسے کرے گا؟ دوسرا یہ کہ پھر وہ تو اعوذ باللہ وہ دوسرا خدا تھوڑی جس کی ایک خدا دوسری خدا کی عبادت کرے یا کسی کو سنائے، تو اللہ کیسے ذکر کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر سمجھ نہیں آتا وہ کیسے کرتا ہے؟ حضرات محترم، اور دوسری ایک اور آیت سن لیجیے، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ ہمارا رسول پاک کو درود پڑھنا سمجھ میں آتا ہے؟ فرشتوں کا درود پڑھنا سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رسول پہ کیسے سلام بھیجتا ہے، کیسے صلوات بھیجتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ حضرات محترم دیکھیے اللہ کیسے ذکر کرتا ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے ذکر کو اپنی مخلوق میں عام کر دیتا ہے، اور جب اس انسان جو اللہ کا وفادار ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذکر کی طرف لوگوں کے دلوں میں توجہ پیدا فرماتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بات القاء کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرتا ہے، پھر اللہ کی مخلوق اس انسان کا ذکر کرتی ہے جو اللہ کا ہے۔ جتنا زیادہ ذکر ہوتا ہے اتنا زیادہ
اس کا ذکر کریں گے جنہوں نے اللہ کا ذکر کیا. یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ خود بیٹھ کر تسبیح نہیں پڑھتا. اللہ کو تسبیح پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو پڑھتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی عزت اور عظمت اور محبت اپنی مخلوق کے دل میں پیدا کرتا ہے, پھر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے اور اس کی عزت کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے ذکر کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, دیکھیں آپ روح زمین پہ چلے جائیے, ذرا سوچا کریں, ایموشنل ہو کے نہیں, انٹلیکچولی سوچا کریں. روح زمین پر جتنے مذہب گزرے آئیں گے, جتنے قومیں گزر گئیں, جتنے انسان گزر گئے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم is the only one پورے انسانوں میں کہ جن کا ذکر سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں بھی ہوتا ہے, انسانوں میں سب سے زیادہ. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی, وہ بھی ان کے مذہب میں بھی, ان کی قوم میں بھی, ان کی ملت میں بھی, ان کے ماننے والوں میں بھی اتنے لوگوں کا نام جیسس نہیں ہوتا جتنے مسلمانوں میں لوگوں کا نام محمد ہوتا ہے. جتنا مسلمانوں کے اندر احمد ہوتا ہے, محمد ہوتا ہے, حضور کے اسماء اور صفات جتنے بھی ہیں, مسلمان ان کو رکھتا ہے اپنے بچوں کے نام. یہ شروع سے چل رہا ہے, قیامت تک چل رہا ہے. اللہ نے ایسا حضور کا ذکر بلند کیا. حضرات محترم, کیونکہ رسول پاک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کی اتباع اور فرمانبرداری وہ کیا جو حضور فرماتے ہیں ایسی کوئی اور مخلوق نہ پہلے کبھی ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی ہوگی جو میں اللہ کی حمد و ثنا قیامت کے دن اس کی بارگاہ میں پیش کروں. اب آپ سنیے, جب حضور ایسی اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اللہ کی مخلوق نے اس سے پہلے کسی نے کی ہوگی, نہ اس کے بعد کی, قیامت کے بعد تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, کبھی کسی نے نہیں کی ہوگی, تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان فرماؤں گا, تو یہ کیا ہوگا, یہ ذکر اللہ کا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کا ذکر قیامت کے دن کیسے بلند کرے گا کہ جس وقت رسول اللہ کا ذکر کریں گے ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ جیسی کسی مخلوق نے نہیں کی ہوگی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی وقت نبی علیہ السلام کو سب انسانیت کے سامنے, سارے فرشتوں کے سامنے, سب مخلوق کے سامنے مقام محمود پہ کھڑا کر کے کہے گا, یا حبیب تمہارے لیے مقام ہے کسی اور کا مقام. یہ مقام محمود is only for محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذکر ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی انسان کو نصیب نہیں ہوگا. وہ رب کائنات اپنی حمد و ثنا, اپنا ذکر سن کے فرمائے گا, فاذکرونی اذکرکم, اب میں تمہارا ذکر کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مقام محمود آج آپ ہی کے لیے ہے, اور لواء الحمد کا جھنڈا آج آپ ہی کے لیے ہے. سارے نبی, سارے انسان آج آپ کی پناہ گاہ میں آئیں گے تو ان کی نجات. پناہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ جو خدا کی پناہ تلاش کرنے والے ہیں نا, خدا کی قسم, خدا ان کو کیسے دھکے مارے گا قیامت کے دن جنہوں نے رسول کا انکار کیا. حضرات محترم, میں نے یہ بات جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں, بالکل سچی بات. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ مسیساگا اونٹاریو میں ایک درس قرآن میں ایک ہمارے دوست ہیں جو سعودی عرب میں میرے ساتھ تھے, ان کے گھر درس قرآن میں نے شروع میں دیا. پھر پاکستان سے مولانا وسیم حسن نقوی صاحب جو جماعت اسلامی کے بانیوں میں سے, اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اختلاف اپنی جگہ سے نہیں, لیکن بزرگوں کی عزت کرتا ہوں, بڑوں کی عزت کرتا ہوں. مولانا وسیم حسن نقوی صاحب حیدرآباد سندھ کے میئر بھی رہ چکے ہیں, وزیر بھی رہ چکے ہیں, وفاقی بھی, بہت اچھے پڑھے لکھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ جناب وہاں پر درس قرآن دے رہے تھے, میں بھی بیٹھا ہوں, اور نبی علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کی وہ آیت مجھے یاد نہیں جس آیت کا وہ درس سمجھا رہے تھے. اس میں علامہ ابن کثیر نے اس کی شرح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشہور حدیث نقل کی ہے, جو بہت طویل حدیث ہے. میں مختصر کر کے بتاتا ہوں, ہم نے اکثر سنی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا, پورے انسان پریشان ہوں گے, افراتفری نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لوگ مل کر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آپ کہیں گے کہ اے آدم علیہ السلام, آپ ہمارے ابا ہیں, آپ ہمارے باپ ہیں, آپ ہماری جد ہیں, ہم آپ کی اولاد ہیں. آج آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, آپ پہلے انسان ہیں. آج اللہ کی بارگاہ میں کچھ ہماری سفارش فرمائیں, کچھ ذرا مصیبت ہماری کم ہو جائے. آدم علیہ السلام فرمانے میاں کہیں اور جو ہمارے پاس کچھ نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے.
پھر وہ لوگ مختلف انبیاء کے پاس سے، بڑی طویل حدیث ہے، انبیاء کا ذکر ہے اس حدیث میں، مختلف نبیوں کے پاس سے ہوتے آئیں گے، ہر نبی کہے گا کہ نہیں آج میں کچھ تمہاری مدد نہیں کر سکتا، جاؤ کہیں اور جاؤ۔ حدیث شریف میں یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں سیدھا اللہ کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے کہیں اور جاؤ۔ حدیث کے الفاظ میں غور کریں، یہ سب حدیثیں پڑھتے ہیں، حدیثوں کے من کے رہیے، یہ اپنی پسند کی حدیثیں لے آتے ہیں بس۔ تمام نبی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک، موسیٰ علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، سب نبی کہتے رہیں گے پھر آج کہیں اور جاؤ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ فائنلی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب لوگ آئیں گے، حضور فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن مجھے معلوم ہے تمہاری کون مدد